السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے، شیخ اقبال کلانی حفظہ اللہ کی کتاب قیامت کی نشانیاں۔ آج اس میں ہمارا مسئلہ نمبر 54 ہے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت سے قبل خون ریزی اس قدر ہوگی کہ قتل کرنے والے کو یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو قتل کس لیے کر رہا ہے، اور مقتول کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اس کو کس وجہ سے قتل کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم سے اس حوالے سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی تا کہ ایک دن آئے گا کہ قاتل کو علم نہیں ہوگا اس نے قتل کیا کس وجہ سے کیا، اور مقتول کو علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت خون ریزی کی وجہ سے، اور یوں قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 55 میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، صبح کے وقت ایک مسلمان اپنے بھائی کے جان و مال کو حرام سمجھے گا اور شام کو حلال سمجھ لے گا، اور اسی طرح شام کے وقت ایک مسلمان اپنے بھائی کے جان و مال کو حرام سمجھے گا اور صبح کے وقت اس کو حلال سمجھ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور ایک آدمی شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ اس حدیث کی وضاحت میں سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کے خون، عزت اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا اور شام کو حلال سمجھ لے گا، اور ایک آدمی شام کے وقت اپنے بھائی کے خون، عزت اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا لیکن صبح کے وقت اسے حلال سمجھ لے گا۔ اس حدیث کی ہمیں مزید وضاحت صحیح بخاری اور دیگر مسلم اور دیگر کتابوں سے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو مسلمان کو مسلمان کا قتل کرنا، اس معاملے میں انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں کسی بے گناہ کا انسان قتل کر دے اپنے مسلمان بھائی کا، اور کل قیامت والے دن وہ اللہ کے ہاں کافر کے طور پر نہ اٹھایا جائے۔ مسئلہ نمبر 56، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ انسان اپنے ہی عزیز و اقارب، اپنے ہی بھتیجے بھانجوں اور اپنے ہی اڑوس پڑوس کے لوگوں کو قتل کرے گا۔ ابن ماجہ سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حرج ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتل تو اب بھی ہوتا ہے، ہم ایک سال میں کتنے کتنے مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرج سے مراد مشرکوں کا قتل نہیں ہے، بلکہ تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی، اپنے چچا زاد بھائی اور دیگر عزیز و اقارب کو قتل کرے گا۔ شیخ صاحب اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق ایک مومن کی قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی ایک مومن کی جان و مال اللہ رب العزت کو اتنی عزیز ہے۔ مسئلہ نمبر 57، شیخ صاحب لکھتے ہیں، قیامت سے پہلے بے شمار لوگ پیٹ اور شرمگاہ کی فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مسند احمد بھی حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں تمہارے پیٹوں کو گمراہ کرنے والی خواہشات اور شرم کو گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہے۔ شیخ صاحب اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ پیٹ کے فتنے سے مراد حرام مشروبات و معقولات ہیں، نئے شراب، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، غیر اللہ کے نام پر کمائی، غیر اللہ کے نام پر کھانے، اسی طرح رشوت، سود
اور شرمگاہ کے فتنے سے مراد زنا ہے، عمل قوم لوط ہے، ہم جسم پرستی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے کے جانے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ویسے تو تمام فتنے گمراہ کرنے والے ہیں، لیکن گمراہ کرنے والے فتنوں سے مراد ایسے فتنے ہیں جو انسان کو گمراہی میں بہت دور لے جائیں، جس کے بعد ہدایت کا امکان باقی نہ رہے۔ مسئلہ نمبر 58۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں، قیامت سے پہلے لوگ راتوں رات اپنا دین اور ایمان دولت و دنیا کے عوض بیچ ڈالیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے، بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت سے پہلے شب تاریک کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ظاہر ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ لوگ اپنا دین اور ایمان دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالیں گے۔ مسئلہ نمبر 59۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں، قیامت سے قریب لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے کمایا۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے۔ مسئلہ نمبر 60۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ۔ قیامت کے قریب عورتوں کا تنگ باریک کے لباس پہن کر اللہ اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرنا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ صحیح مسلم سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جانے والی دو قسمیں ایسی میں نے نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنی رعایا کو ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والیاں ہوتی ہیں اور خود بہکنے والیاں ہوتی ہیں۔ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح یعنی بالوں میں اونچے اونچے جوڑے کیے ہوتے ہیں، یا پھر بالوں کی کنگھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایک سائڈ پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسی عورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جائیں، نہ ہی جنت میں جائیں گی، نہ ہی جنت کی خوشبو تک سونگھ سکیں گی۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی خوشبو تو طویل مسافت سے آ جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 61۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جو ہیں 30 جھوٹے دعوے دار نبوت ظاہر ہوں گے، یعنی 30 کذاب اور جھوٹے لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم سے پہلی حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 دھوکے باز جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث جو ہے ابو داؤد سے لائے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 30 کذاب اور دجال آدمی پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے گا۔ شیخ صاحب اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ یہ 30 کذاب اور جھوٹے دعوے دار وہ لوگ ہوں گے کہ جو عام اور مشہور ہوں گے، اور جو اتنے عام اور مشہور نہیں ہوں گے وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، یعنی 30 وہ مشہور ہو جائیں گے جن کو ہر ایک انسان جانے گا، اکثر لوگ ان کو جانیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ہی ایک ایسا شخص جسے مسلمہ کذاب کہتے ہیں وہ ظاہر ہوا تھا۔ مسئلہ نمبر 62 میں شیخ صاحب لکھتے ہیں قیامت سے پہلے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے جھوٹے اور فریبی مذہبی پیشوا، سیاسی لیڈروں اور رہنماؤں کی تعداد بے شمار ہوگی۔ اس حوالے سے حدیث لائے ہیں مسند احمد کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت سے پہلے مسیح دجال ظاہر ہوگا اور 30 جھوٹے ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اور دوسری حدیث جو مسند احمد سے لائے ہیں، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا
کہ قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹے پیدا ہوں گے، ان سے بچ کے رہنا۔